آج بھی اللہ کی وہ رحمت موجود ہے، آج بھی اللہ رحیم و کریم موجود ہے، لیکن دیر کس بات کی ہے کہ آج کا مسلمان دنیا کے لیے تو روئے گا، کاروبار کے لیے تو روئے گا، زمین و جائیداد کے لیے تو روئے گا، کیس و مقدمہ ہو جائے گا تو روئے گا، بیٹا بیمار ہو جائے تو روئے گا، بیٹا امتحان میں فیل ہو جائے تو روئے گا، الیکشن لڑے گا تو فیل کر جائے گا تو روئے گا، لیکن قبر کی کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، میدان معاشر کی گرمی سے بچنے کے لیے کبھی مسلمان رونے کے لیے تیار نہیں، کبھی بارگاہ الہی میں توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہ کافی ہو چکا ہے آدمی بھی نہیں، صرف پھنڈال کو کرسی کو تقریر سنانے سے کیا فائدہ؟ تو کہنے چاہتے ہیں کہ زندگی بہت مختصر ہی ہے، نہیں معلوم کس موڑ پر موت کا سامنا کرنا ہے پڑے گا۔ موت جو آتی ہے کوئی ڈول بجاتے ہوئے نہیں آئے گی، موت جو آئے گی کوئی نعرہ لگاتے ہوئے نہیں آئے گی، سمجھے نا؟ اس لیے مسلمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ موت کے لیے تیار رہنا یہ چاہیے۔ اور تیار رہنے کا کیا مطلب؟ تیار ہے مطلب یہ نہیں کہ بہترین کپڑا پہن لے، خوشبو لگائے، عطر لگائے، ٹوپی پہنے، نہیں۔ تیار رہنے کا مطلب یہ کہ مسلمان کو جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا چاہیے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے، اور حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اس حال میں اگر موت آ جائے تو ایک مومن کی موت ہوگی، قبر میں بھی کامیاب ہوگا، میدان معاشر میں بھی کامیاب ہوگا، جنت بھی اس کو ملے گی، جنت کا باغ و بہار بھی اس کو نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ ہمارے ڈاکٹر آصف صاحب کی یہ محفل پاک جو انہوں نے اپنے گھر میں سجایا ہے، انتظام و انصرام کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ جل شانہ اس محفل پاک کے صدقے اور توفیل میں ان کی جو بھی پریشانی ہے اللہ اس کو دور فرمائے۔ اللہ آپ کی بھی شرکت قبول فرمائے، ہماری بھی شرکت قبول فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ اور سچی توبہ کہتے کس کو ہے؟ ایک تو آپ اور ہم جو توبہ کر رہے ہیں، گناہ کر لے اس کے بعد توبہ توبہ توبہ، پھر ایک مہینے کے بعد پھر یہ گناہ کر رہے ہیں، پھر توبہ توبہ توبہ، پھر 10 دن کے بعد پھر اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ سچی توبہ کے لیے علماء نے 3 چیزیں لکھی ہے کہ اگر 3 چیزیں پائے جائیں گے تو وہ خالص توبہ ہوگا، صحیح توبہ ہوگا، اللہ جل شانہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا؟ جو گناہ میں انسان مبتلا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، پہلے اس کے دل میں اس گناہ سے کیا ہو جائے؟ پشیمانی ہو جائے، نفرت پیدا ہو جائے، اور اس کے بعد کیا کرے؟ پشیمان ہونے کے بعد اس سے توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد تیسری چیز کیا کرے کہ ہمیشہ پھر اس گناہ سے دور رہے۔ یہ 3 چیزیں جب پائے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ توبہ نصوحا، خالص توبہ۔ ایسے کوئی انسان توبہ کر لے گا تو چاہے کتنا بڑا گناہگار ہوگا، اللہ جل شانہ اس کے توبہ قبول فرمایا تھا۔ اور اگر ایسے گناہ نہیں، یا بھی توبہ کر لیا، پھر 1 مہینے کے بعد پھر وہ گناہ کر رہا ہے، پھر توبہ کر لیا ہے، پھر وہی گناہ کرتا ہے، ایسے توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ایسے توبہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے کے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے۔